اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك۔ یہ پیچھے ذکر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں کل کتنے واقعات ذکر ہوں گے؟ 8۔ ایک واقعہ گزر گیا۔ وقال الملأ، لکھے واقعہ نمبر 2، یہ دوسرا واقعہ ہے۔ وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا۔ اب دیکھیں، جب وہ جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور وہ ناکام ہو گئے تو بہت بڑا خطرہ تھا کہ ساری قوم ہی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گی۔ تو جو سردار تھے انہوں نے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے، ہینڈل کرنے کے لیے فرعون سے فوراً کہا، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیں گے تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہیں؟ اتنی آسانی سے چھوڑ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ چھوڑ دیں گے موسیٰ علیہ السلام وقومہ اور ان کی قوم کو، یعنی بنی اسرائیل کو، لیفسدوا فی الارض تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہے، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، جبکہ انہوں نے آپ کو بھی چھوڑ دیا، وَآلِهَتَكَ، اس کا ترجمہ لکھیں، اور تیرے تجویز کردہ معبودوں کو، جبکہ انہوں نے تجھے بھی چھوڑ دیا، یعنی فرعون سے کہا، نہ تجھے اپنا رب کہہ رہے ہیں اور نہ تیرے تجویز کردہ معبودوں کو۔ اب کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں، ایک تو فرعون کا خود دعویٰ تھا کہ میں رب ہوں، اس کے علاوہ فرعون نے چھوٹے چھوٹے بت بنا رکھے تھے، چھوٹے چھوٹے بت بنا رکھے تھے، اور لوگوں سے کہتا تھا کہ ان کی بھی عبادت کیا کرو، یہ بھی تمہارے رب ہیں، لیکن مجھ سے چھوٹے ہیں، میں سب سے بڑا ہوں اور یہ چھوٹے ہیں، لیکن میری غیر موجودگی میں یا میں جہاں نہ ہوں تو ان پہ گزارا کر لیا کرو۔ سمجھ میں آئی بات دوستو؟ یہ ہے وَآلِهَتَكَ، تیرے تجویز کردہ معبودوں کو، یہ سمجھ گئے؟ قال، فرعون نے کہا، ظاہر سی بات ہے کہ ظالم جب پھنس جائے تو اس کے پاس سوائے ظلم کے اور کوئی حل نہیں ہوتا۔ فرعون نے کہا، سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، عن قریب میں قتل کروں گا ان کے بیٹوں کو اور زندہ رکھوں گا ان کی عورتوں کو، یعنی اولاد نرینہ کو ماروں گا جس سے نسل ختم ہو، اور بچیوں کو زندہ رکھوں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ صرف مؤنث سے تو نسل نہیں بڑھ سکتی، نسل کشی کی طرف اشارہ کیا کہ میں یہ کام کر دوں گا۔ اچھا، یہاں بات سمجھ لیں تاکہ اشتباہ نہ ہو، اہم بات کہ یہ قتل کا جو حکم ہے سنقتلو، یہ قتل کا حکم فرعون نے دوسری مرتبہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد۔ یہ حکم کون سی مرتبہ ہے؟ دوسری مرتبہ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد، ورنہ پہلا حکم تو موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے بھی پہلے دیا تھا۔ یاد ہے نا؟ فرعون نے کہا تھا کہ یہ بچہ پیدا ہی نہ ہو، تو پہلا حکم کب دیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے، اور یہ حکم دوسرا ہے، یہ کب دیا جا رہا؟ نبوت ملنے کے بعد دیا جا رہا۔ تو آپس میں خلط ملط مت کیجیے گا۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک میں ان پر غالب ہوں۔ قاہرون، غالب، کہا میں ان پر غالب ہوں،
مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ قال موسیٰ، لکھیں تسلی موسیٰ برائے قوم، تسلی موسیٰ برائے قوم۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنی عزت دی، کامیابی دی، تو جب بڑے کو عزت ملتی ہے تو چھوٹے کا سر خود فخر سے اونچا ہوتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو عزت ملی تو یہ عزت تو بنی اسرائیل کی بھی عزت تھی نا، لیکن بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑی کمزوری یہ تھی کہ یہ لوگ اچھے حالات میں تو خوش تھے، لیکن جہاں قربانی کا صبر کا وہ آیا تو کہتے تھے کہ تم نے ہمیں پھنسا دیا، بس یہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی برے وقتوں کے ساتھی نہیں تھے پھر، سمجھ گئے؟ یہ ان کا ایک بہت بڑا مرض تھا جو اب آپ کے سامنے آتا رہے گا۔ دیکھیں تسلی موسیٰ برائے قوم لکھا، قال موسیٰ لقومہ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، قوم کون سی ہے؟ بنی اسرائیل، استعینوا باللہ واصبروا، مدد مانگو اللہ سے اور صبر کرتے رہو، مدد مانگو اللہ سے اور صبر کرتے رہو۔ ان الارض للہ، بے شک ساری زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ جسے چاہے اپنے بندوں میں اس زمین کا وارث بنا دے۔ پریشان مت ہونا کہ فرعون غالب ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہے دے دیں گے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام متقین کا ہے، بہترین انجام متقین کا ہے۔ قالوا، لکھے تحزن بنی اسرائیل، تحزن بنی اسرائیل، تحزن کا مطلب کیا ہوگا؟ تحزن اظہار غم۔ خیال کریں، یہاں ہمارے استاد صاحب ایک نکتہ بتاتے تھے کہ اردو میں بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اظہار تشکر کریں گے، کہتے ہیں نا، عام طور پہ جو اسٹیج سیکرٹری صاحبان ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں صاحب سے ہم اظہار تشکر کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ تشکر باب تفعل ہے، جیسے تحزن کی بات آ رہی ہے، اور باب تفعل سے جب کوئی چیز آ جائے تو اس کے پورے معنی ہوتے ہیں اس عمل کو ظاہر کرنا، تو اظہار کا معنی تو اس میں پہلے سے پڑا ہوا ہے، تو تشکر کے معنی ہے شکر ظاہر کرنا، تحزن کے معنی ہے غم ظاہر کرنا، اس کے ساتھ دوبارہ اظہار لگانا یہ کیا ہے؟ یہ تسلسل ہوگا، یہ باطل ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ گئے؟ اور اگر کسی کو شوق ہو کہ نہیں لگانا ہے تو پھر وہ کیا کہے؟ اظہار شکر یا اظہار حزن، پھر باب تفعل نہ لائے۔ یہ سمجھ گئے؟ تو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے، اردو اتنی آسان نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ہاں جو رائج اردو ہے، جو ہم اپنے محلوں میں گلی میں ساتھیوں سے بولتے ہیں، یہ اردو ہے۔ یہ اردو بولی ہے، اردو زبان نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے بولی اور ایک ہوتی ہے زبان، تو اردو بولی میں اور اردو زبان میں بہت بڑا فرق ہے۔ اردو زبان سمجھنے کے لیے آپ کو اردو ادب کی کتابیں دیکھنی چاہیے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ اچھا، تو کیا لکھا؟ تحزن بنی اسرائیل، مطلب کیا ہوگا؟ بنی اسرائیل کا اظہار غم۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، اب دیکھیں ان کا رونا شروع ہو گیا، بنی اسرائیل کا رونا شروع ہو گیا، کہنے لگے ہمیں تکلیفیں دی گئی آپ کے آنے سے پہلے بھی، ومن بعد ما جئتنا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی، کام تو بس تکلیفوں میں جی رہے ہیں، تکلیفوں والی زندگی ہے، خوشی دیکھی نہیں۔ آپ نہیں تھے تب بھی فرعون ہمارے پٹائی کرتا تھا، آپ آ گئے تو اور زیادہ کر رہا ہے، شکر نہیں، صبر نہیں۔ قال عسى ربکم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا امید ہے کہ تمہارا رب ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟
تمہارے دشمن کو تمہارا رب ہلاک کر دے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں حاکم بنا دے گا زمین میں۔ تمہیں کیا بنا دے گا؟ حاکم بنا دے گا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، ہاں پھر اللہ دیکھیں گے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو، تم کیسا عمل کرتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ظالم کو اللہ پاک جب ہلاک کرتے ہیں اور اس کی جگہ کسی کو لے آئے تو وہ بالکل آزاد ہو، اس کی بھی چیکنگ ہوتی ہے، اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ فرمائے تمہارے دشمن کو اللہ ہلاک کریں گے، تمہیں ان کی جگہ حاکم بنا دیں گے، لیکن فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ دیکھیں گے تم کیسا عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، لکھیں واقعہ نمبر 3، 8 واقعات آئیں گے نا، واقعہ نمبر 3، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تحقیق ہم نے پکڑا آل فرعون، فرعون والوں کو۔ کس کو؟ فرعون والوں کو پکڑا۔ کس طرح پکڑا؟ بالسنین، قحط سالی سے، قحط سالی آ گئی ان پر، بارشیں بند ہو گئی۔ ونقص من الثمرات، پھلوں کو کم کر کے۔ ثمرات کا ترجمہ پھل بھی ہو سکتا ہے، رزق بھی ہو سکتا ہے، سمجھ گئے؟ اور پھلوں کو کم کر کے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پس جب آ جاتی ان پر خوشحالی، حسنہ، جب ان پر کوئی خوشحالی آتی، قالوا، تو کہتے لنا هذه، یہ تو ہمارا حق تھا۔ اچھے حالات پہ انسان اپنے آپ کو آگے کرتا ہے، کہتے جی یہ ہماری محنتیں تھی اور خون پسینہ تھا تو یہ نتیجہ آیا، تو کہتے تھے یہ تو ہمارا حق تھا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچ جائے ان کو کوئی تکلیف، انہی لوگوں کو، فرعونیوں کو جب کوئی تکلیف پہنچ جاتی تو یطیروا بموسیٰ، اس کو نحوست بتاتے موسیٰ علیہ السلام کی۔ کیا بتاتے؟ نحوست بتاتے، کن کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ وَمَن مَّعَهُ، اور جو ان کے ساتھ ہے، کہتے تھے ہمارے ملک میں کتنے خیر اور یہ تھا یہ تھا یہ تھا، جب سے یہ شخص آیا ہے اور لوگ اس کے ساتھ ملے ہیں تو ہمارے اوپر یہ نحوستیں آ گئی۔ تو نحوست بتاتے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی۔ اللہ نے فرمایا الا، آگاہ ہو جاؤ، انما طائرہم عند اللہ، انما طائرہم عند اللہ، بے شک ان کی نحوست کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ ان کی نحوست کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ ان پہ نحوست کیوں آئی، یہ کیوں منحوس بنے، اس کا حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے۔ اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھیں، یعنی اس کا سبب اعمال بد ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اعمال بد ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے زیادہ تر جانتے نہیں، زیادہ تر ان میں سے نہیں جانتے۔ برے حالات برے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ انسان بدعملی جب کرتا ہے تو اس پر برے حالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا، اور کہتے تھے، وہی فرعونیوں کی بات چل رہی ہے، آل فرعون کی، اور کیا کہتے تھے؟ مہما، حاشیے پہ لکھے بمعنی ای شیئن۔ آپ کا بیاض نہیں آیا؟ ہاں آج کا بولا، خیال کرو 27 شعبان قریب۔ مہما کس معنی میں ہے؟ ای شیئن کے معنی میں۔ اب ترجمہ غور سے دیکھیں اور لکھیں۔ وقالوا، اور کہتے تھے، مہما تأتنا بہ من آیت، جس قسم کی عجیب بات بھی تو لائے ہمارے پاس، جس قسم کی عجیب بات بھی تو لائے ہمارے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے تو جس قسم کی عجیب بات بھی ہمارے پاس لے آئے، لتسحرنا بہا، تاکہ تو ہم پہ جادو کر دے، تاکہ تو ہم پہ
فما نحن لک بمؤمنین، پھر بھی ہم تیری ماننے والے نہیں ہیں، ہم نہیں مانیں گے چاہے تم کتنی عجیب و غریب چیز دکھا دو۔ اب دیکھیں ذہن میں ایک خناس بیٹھ گیا کہ چاہے کچھ بھی ہوگا لیکن وہ ہے جادو، اس کو اللہ کی طرف سے ایک نشانی اور معجزہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہا اس سے ہم پہ اثر نہیں پڑے گا، آپ جو بھی لے آئے ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ من آیتن، من کے نیچے لکھے بیانیہ، من نظر آیا؟ تو جب اس طرح کی باتیں شروع کی تو پھر نتیجہ فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے بھیجا ان کے اوپر، ہم نے بھیجا ان کے اوپر۔ حاشیے میں لکھے یہ تمام عذاب ترتیب سے آئے۔ اب آگے جو آ رہا ہے نا کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، تو یہ تمام عذاب ان پر کیا آئے؟ ترتیب سے آئے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک ساتھ آئے، ترتیب سے آئے۔ ہم نے بھیجا ان پہ طوفان، یہ پہلا عذاب تھا کہ ان پر پانی کا طوفان آ گیا۔ والجرادہ، اور ٹڈیاں، ٹڈی جانتے ہیں ٹڈی ہوتی ہے نا، تو ٹڈیوں کے لشکر آئے۔ اب جب وہ آتے تھے تو ان کی جو فصلیں تیار کھڑی تھی وہ سب انہوں نے صاف کر دی۔ اس لیے اردو میں کہتے ہیں ٹڈی دل لشکر۔ جب کسی کو کثرت سے تعبیر کرنا ہوتا ہے نا کسی فوج کو، جماعت کو، تو کہتے ہیں وہ ایسے آئی جیسے ٹڈی دل لشکر، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، ان کی کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جہاں جاتی ہے سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ تو ہم نے بھیجا ان پہ طوفان اور ٹڈیاں۔ والقمل، قمل اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جوئیں، جوئیں ہوتی ہیں نا بالوں میں، جوئیں، اس کو لغت والوں نے گھن بھی لکھا، گھن، گاف ہاں نون، گھن، اور چیچڑی بھی کہتے ہیں اس کو، چیچڑی، لیکن ہمارے لیے آسان ترجمہ کیا ہے؟ جوئیں۔ اب جوئیں ان پر ایسی تھی کہ ہر جسم پہ ساری جوئیں کی جوئیں گھوم رہی۔ والضفادع، اور مینڈک، مینڈک جانتے ہیں؟ مینڈک، اب یہ لوگ کھانا کھا رہے، جیسے ہی نوالا بنایا اور پڑت ایک مینڈک آ کے اس میں گر گیا اوپر سے۔ چلو بھائی سارا کھانے کا جو ذائقہ ہے وہ ختم ہو گیا، اب رات کو کھائیں گے۔ رات کو جب نوالا بنایا اور منہ کے قریب لے گئے تو ایک مینڈک اوپر سے چھلانگ لگا دیا آپ کو۔ ہر طرف سے مینڈکوں نے ان پر گھیرا کر لیا۔ والدم، اور خون، خون اس طرح تھا کہ ان کو ہر کھانے پینے کی چیز میں لال رنگ محسوس ہوتا تھا۔ پانی منہ کے قریب لاتے، جیسے قریب ہوتا تو کہتے یہ تو خون ہے، دوسرا پانی لاؤ، دوسرا صاف پانی لائے وہ پانی ہے، جب منہ کے قریب آیا وہ بھی خون بن گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک پکڑ تھی۔ یہ ساری چیزیں آئی، فرمایا آیات مفصلات، کھلی نشانیاں تھی۔ یہ کیا تھی؟ کھلی نشانیاں تھی، لیکن فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور یہ ایک مجرم قوم تھی۔ کیا تھی؟ کون؟ فرعون والے، بنی اسرائیل نہیں، فرعون، آل فرعون مراد ہے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب ان پر عذاب پڑ جاتا، رجز کا ترجمہ لکھیں عذاب، جب فرعونیوں پر عذاب پڑتا، قالوا، تو کہتے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگ جو اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے۔ دیکھیں غلط آدمی بھی مشکل حالات میں سمجھتا ہے کہ دعا کے لیے کس کے پاس جانا ہے، یہ ایک فطری نظام ہے، جسے آپ نے سیرت میں پڑھا کہ مشرکین مکہ پر بھی جب قحط سالی آئی تو کس سے کہا دعا کے لیے؟ حضور علیہ السلام سے، کہ آپ دعا فرمائیں، آپ کی دعا سے ہی یہ تکلیف ختم ہوگی۔ تو یہ ذہن تو ہے باطل کے پاس۔ تو جب ان پر بھی عذاب آیا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا مانگ لیں، بما عہد عندک، جو آپ کے رب نے آپ سے وعدہ۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے نا کہ اگر نافرمان فرما بردار بن جائے گا تو میں تکلیفوں کو ختم کروں گا، وعدہ کیا ہے اللہ نے۔
تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر یہ تکلیف ختم ہو جائے گی ہم بھی فرما بردار بن جائیں گے۔ تو کہنے لگے لئن کشفت عنا الرجز، اگر آپ نے ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیا، دور کر دیا، تو لنؤمنن لک، ہم ضرور آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فرعون والے۔ اگر یہ عذاب دور ہوا تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور آپ کے ساتھ آزاد کر دیں گے بنی اسرائیل کو۔ لَنُرْسِلَنَّ، آزاد کر دیں گے، آزاد کر کے بھیج دیں گے کس کو؟ بنی اسرائیل کو۔ تو دو ہی مقصد تھے موسیٰ علیہ السلام کے، کہ آل فرعون کو ہدایت مل جائے اور بنی اسرائیل کو آزادی مل جائے۔ دونوں پہ وہ تیار ہو گئے کہ آپ دعا مانگے یہ تکلیف ختم ہو جائے تو ہم دونوں کے لیے تیار ہیں۔ صحیح ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، اللہ فرما رہے ہیں پس جب ہم ان سے دور کر دیتے اس عذاب کو، کشفنا دور کر دیتے ان سے اس عذاب کو، إِلَىٰ أَجَلٍ ایک مقررہ وقت تک، ہم بالغوہ جس تک ان کو پہنچنا تھا، ایک مقررہ وقت تک، ہم بالغوہ جس تک ان کو پہنچنا تھا، اذا ہم ینکثون، تو یہ اس وعدے کو کیا کرتے؟ توڑ دیتے، اس وعدے کو توڑ دیتے۔ تو جب تکلیف دور ہو جاتی اور دیکھتے کہ بھئی حالات برابر ہو گئے تو اپنے وعدے سے پھر جاتے کہ ہم نے تو نہیں کہا۔ سمجھ میں آ گئی؟ فانتقمنا منہم، اللہ فرما رہے ہم نے ان سے انتقام لیا۔ کیا انتقام لیا؟ فاغرقناہم فی الیم، ہم نے ان کو غرق کر دیا فی الیم میں، بحر قلزم میں۔ یم کہتے ہیں سمندر کو، مراد اس سے کیا ہے؟ بحر قلزم، بحر قلزم میں ان کو غرق کر دیا۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بسبب اس کے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہ ہماری آیتوں سے بے خبر پڑے ہوئے تھے۔ غافلین، بے خبر۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، لکھے بیان انجاز عہد بنی اسرائیل، بیان انجاز عہد بنی اسرائیل۔ انجاز کہتے ہیں اردو میں پورا کرنا۔ کیا کرنا؟ جو وعدہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کو ہم اس زمین کا حاکم بنا دیں گے، حالانکہ کوئی ظاہری اسباب نہیں تھی، فرعون اتنا طاقتور تھا، لیکن اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ سرزمین مصر کا وارث کون بن جائیں گے؟ بنی۔ اب اس وعدے کو پورا کیا جا رہا ہے، سمجھے؟ بیان انجاز عہد بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے کیے ہوئے وعدے کے پورا ہونے کا بیان۔ مضمون سمجھ میں آیا؟ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، اور ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو، الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، جو کہ کمزور سمجھے جاتے تھے۔ کمزور کون سمجھے جاتے تھے؟ بنی اسرائیل۔ ہم نے ان کو وارث بنا دیا، کہاں کا؟ فرمایا مشارق الارض و مغاربہا، زمین کے مشرق و مغرب کا، زمین کے مشرق و مغرب کا۔ نیچے لکھے مصر و شام، مصر و شام۔ التی بارکنا فیہا، جہاں ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ شام بڑی بابرکت زمین ہے، اس لیے اس کو سرزمین انبیاء کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ انبیاء یہی مبعوث ہوئے، سب سے زیادہ انبیاء کی قبریں شام میں ہیں، اور قیامت کے بہت سارے معاملات ملک شام سے جڑے ہوئے ہیں، سرزمین شام سے۔ تو فرمائے کہ زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، التی بارکنا فیہا، جہاں ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اور پورا ہو گیا آپ کے رب کا بہترین وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں۔ کلمتوں کا ترجمہ لکھے وعدہ، پورا ہو گیا وعدہ ربک الحسنی، آپ کے رب کا، جو کہ کیا تھا؟ بہترین وعدہ۔ کن کے حق میں پورا ہوا؟ بنی اسرائیل کے حق میں۔ اور کیوں پورا ہوا؟
بما صبروا، بسبب اس کے کہ انہوں نے صبر کیا. اتنا عرصہ غلامی میں گزاری تھی، اب اللہ نے وسعت دی. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور ہم نے تباہ کر دیا ان ساری چیزوں کو جو کہ فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی، جو کہ فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی. وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جسے وہ اونچا کرتے تھے. جسے وہ کیا کرتے تھے؟ اونچا کرنے سے مراد جو اونچی اونچی عمارتیں تھیں انہوں نے جو بنائی تھی، وہ سب کے سب ہم نے کیا کر دی؟ ہلاک کر دی، تباہ کر دی، سب کا سب. سمجھ میں آ گئی بات دوستوں؟ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، لکھیں واقعہ نمبر 4. واقعہ نمبر، آپ حضرات نے پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے رات کے وقت میں تو فرعون کو پتہ نہیں تھا. جب پتہ چلا تو وہ پیچھے روانہ ہوا ان کے، ہے نا، اور آگے جا کے دریا آیا، اور پھر اللہ نے راستے بنائے اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے، اور جب فرعون آیا تو اللہ نے دریا کو بند کر دیا. یہ تو ایک مشہور واقعہ ہے. اب اتنی بڑی نعمت بنی اسرائیل پہ ہوئی کہ ان کے لیے دریا میں راستے بنے، لیکن اتنے ناشکرے تھے کہ جب دریا کو پار کیا تو آگے ایک نیا قصہ بنایا، اس کا بیان. وجاوزنا، لکھے واقعہ نمبر 4. واقعہ نمبر، اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو پار کرا دیا البحر، سمندر کے، جب ان کے کیا کر دیا؟ پار کرا دیا، تو فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، لکھیں امت اجابت کی پہلی ناشکری، امت اجابت کی پہلی ناشکری. ایک ہوتی ہے امت دعوت اور ایک ہوتی ہے امت پیغمبر. جس قوم کی طرف بھیجا جائے وہ پوری قوم امت دعوت ہے. اب دیکھیں حضور علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد سے قیامت تک دنیا میں جتنے انسان آئیں گے وہ سب کس میں شامل ہوں گے؟ امت دعوت میں. لیکن جو ان میں سے ایمان بھی لے آئے گا، اسلام قبول کر لے گا، وہ امت دعوت سے نکل کے کس میں آئے گا؟ امت اجابت میں. سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے تھے نا بنی اسرائیل، تو امت اجابت کی پہلی ناشکری. دیکھیں جب ہم نے ان کو پار کرا دیا سمندر، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو ان کا گزر ہوا ایسی قوم پر جو مجاور بنے ہوئے تھے اپنے بتوں کے پاس. جو کیا بنے ہوئے تھے؟ مجاور، جانتے ہیں؟ جو بتوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، وہاں کی پیٹیاں میٹیاں سنبھال لیتے ہیں. تو یہ مجاور بنے ہوئے تھے اپنے بتوں کے پاس. اب دیکھیں نا، اللہ کی شان ہے، انسان جس ماحول میں رہ چکا ہوتا ہے اس سے توبہ کر لے، نکل آئے، لیکن اگر کسی دن وہاں سے گزر ہو تو پرانی یادیں تازہ تو ہوتی ہے نا. اب یہ لوگ وہاں پر ایک طویل عرصہ مصر میں فرعون کی بالادستی میں رہ کر کے بت پرستی کر چکے تھے، مختلف بتوں کی جیسے آیا، لیکن پھر ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں. اور جب دریا پار ہوا تو آگے دیکھا ایک قوم آئی، علاقہ آیا، وہ لوگ بت پرست تھے، اور وہ بیٹھ کر کے جو ہے گائیں اور ان چیزوں کے بت بنا کر کے ان کی عبادت کر رہے تھے. انہوں نے جب دیکھا تو پرانی یادیں تازہ ہو گئی، وہ زندگی تازہ ہو گئی، اور اتنے ناشکرے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جیسے انہوں نے معبود بنائے ہوئے تو ایک ہمارے لیے بھی بنا دے، ایک ہمارے لیے بھی. قالو، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا الہن، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے، کما لہم آلہہ، جیسے ان کے معبود ہے. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انکم قوم تجہلون، بے شک تم ایسی قوم ہو جو جہالت سے کام لے رہے ہو، جو جہالت سے کام لے رہے ہو. ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، بے شک یہ سب کا سب
تباہ ہونے والا ہے جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں، متبرن تباہ ہونے والا، تباہ جس میں پڑے ہوئے ہیں وہ کیا ہونے والا ہے؟ تباہ۔ بریکٹ میں لکھے وہ مذہب، یعنی جس بت پرستی میں پڑے ہوئے ہیں وہ مذہب کیا ہونے والا ہے؟ تباہ۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو عمل کر رہے ہیں وہ باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئے؟ قَالَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا، نصیحت موسیٰ، سمجھانا پڑا موسیٰ علیہ السلام کو، ان کو اتنی آسانی سے یہ لوگ نہیں سمجھ رہے تھے، تو مزید وضاحت کی، فرمایا اغیر اللہ ابغیکم الہ، کیا اللہ کے علاوہ کو تمہارے لیے معبود بنا لوں؟ اغیر اللہ ابغیکم، بغا یبغی کے معنی ہوتے ہیں تلاش کرنا، مراد ہے بنا لینا، کیا اللہ کے غیر کو تمہارے لیے معبود بناؤں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جبکہ اسی اللہ نے تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ جس اللہ نے تمہیں فضیلت دی، آج یہ عزت دی، اسی اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوسرا معبود تمہارے لیے دیکھوں؟ سمجھ رہے؟ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، لکھیں ادخال الہی، ادخال الہی۔ اچھا، ادخال کا مطلب ہوتا ہے داخل کر دینا، بات ڈال دینا، یہ آگے بھی آتا رہے گا ادخال الہی۔ اس کا مطلب سمجھ لیں کہ جب اللہ اپنے انعامات یاد دلا رہے ہوتے ہیں، جب بھی اللہ پاک اپنے انعامات یاد دلا رہے ہوتے ہیں، تو اس بیچ میں کبھی کبھی اللہ پاک اپنی ذات کا تذکرہ فرما دیتے ہیں۔ انعامات کے تذکرے کے موقع پہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی ذات کا تذکرہ اللہ بیچ میں کر دیتے ہیں۔ اس بیچ کے تذکرے کو کہتے ہیں ادخال الہی۔ سمجھ میں آ گئے؟ سمجھ گئے؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی علم کے فضائل بیان کر رہا ہے طلباء کو، علم کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ 3 فضیلتیں بیان کی، پھر بیچ میں اپنا تذکرہ کیا کہ میں جب پڑھتا تھا تو یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، پھر کہا اب 4تھی فضیلت یہ۔ تو فضائل علم کے تذکرے کے بیچ میں اپنا کوئی واقعہ ذکر کر دیا، اس کو کہیں گے ادخال۔ تو یہاں کیا عنوان لکھا؟ ادخال الہی۔ سمجھ میں آیا؟ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، لکھے تذکیر انعامات، تذکیر انعامات، یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون والوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین تکلیفیں دیتا تھا۔ کیا دیتا تھا؟ بدترین تکلیفیں دیتا تھا۔ کس طرح؟ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس واقعے میں آزمائش تھی تمہاری رب کی طرف سے بہت بڑی۔ بلا ان کا کیا ترجمہ ہے؟ آزمائش، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ عظیم جو ہے یہ بلاؤن کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ بلاؤن کی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً، لکھیں واقعہ نمبر 5، واقعہ نمبر 5، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، نیچے لکھے ذوالقعدہ، 30 کے نیچے کیا لکھیں گے؟ یہ 30 دن کون سے مہینے کے تھے؟ ذوالقعدہ۔ 30 دن کا وعدہ کیا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور اس کو پورا کیا 10 دنوں کے ساتھ، اس کو پورا کیا۔ عشرن کے نیچے لکھے من ذی الحجہ، من ذی الحجہ، تو 30 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 40 ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 30 دنوں کا، پھر 10 دن ملا کر اس کو پورا کر دیا، یعنی 40 دن بنا دیے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، بس پورا کیا انہوں نے اپنے رب کے وعدے کو، یعنی 40 راتوں کو، یعنی 40 راتوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے وعدے کو، میقات وعدہ، پورا کیا
اپنے رب کا وعدہ جو کیا تھا 40 راتوں. یہاں پر ایک چھوٹا سا اشکال ہے. سورہ بقرہ میں ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کس کا؟ 40. اور یہاں پر ہے کہ 30 لیلتن، 30 راتوں کا. تو وہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ شروع سے ہی 40 دنوں کی بات ہوئی تھی سورہ بقرہ سے اندازہ. اور یہاں سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ شروع میں 30 کی بات ہوئی، پھر 10 ملائے گئے. تو یہ کیا قصہ ہے؟ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو جواب یہ دیا کہ یہ تعبیر کا فرق ہے. یہ کس کا فرق ہے؟ تعبیر کا فرق ہے، ورنہ وعدہ شروع سے 40 کا ہی تھا. شروع سے کس کا تھا؟ 40 کا. لیکن فرق کس کا ہے؟ تعبیر. وہاں اللہ نے فرمایا 40 اور یہاں فرمائے 1 مہینے 10 دن. ایک ہی چیز ہے نا، دونوں میں فرق نہیں ہے. بھائی 150 اور 150 میں فرق ہے نہیں ہے. کوئی اس کو 150 کہے گا، کوئی اس کو 150 کہے گا. تو وہاں اللہ نے فرمایا کہ 40 اور یہاں فرمائے 1 مہینے 10 دن. تو یہ تو کوئی بات فرق نہیں ہے، تعبیر کا فرق ہو گیا. ان کی رائے یہ ہے. دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تفصیل یہ ہے کہ ابتداءً اللہ نے 30 دنوں کا وعدہ فرمایا. کس کا؟ 30. لیکن اس میں ترتیب یہ تھی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا کوہ طور پہ، جہاں بلایا تھا نا اپنے پاس، جہاں بلایا تھا کوہ طور پہ. تو یہ حکم تھا کہ آپ 30 دن اعتکاف کریں گے اور 30 دن کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے، جس میں افطار نہیں ہوگا. افطار نہیں. 30 دن پورے ہو گئے، اعتکاف پورا ہوا، روزہ پورا ہوا. جب 30واں دن غروب ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے افطار کر لیا. حالانکہ پیغمبر کا کوئی عمل اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. وہ سمجھے کہ 30 دن کا حکم تھا، پورا ہو گیا، میں افطار کر لیتا ہوں، جبکہ اللہ پاک کی طرف سے صراحتاً اجازت نہیں آئی تھی. سمجھ رہے؟ تو جب یہ افطار کیا تو منہ کے اندر ایک خاص کیفیت، ایک خوشبو تھی، وہ ختم ہو گئی. سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اب تمہیں مزید 10 دن مزید روزے رکھنے پڑیں گے، رکنا پڑے گا. تو وہ 30 کتنے ہو گئے؟ 40 ہو گئے. اب سمجھ میں آیا؟ یہ تو ہو گئی ایک بات ختم. اب دوسری بات یہ ہے کہ 30 دن سے 40 ہوا، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی. لیکن تورات کب ملی؟ تورات کب ملی؟ بعض حضرات نے کہا کہ 30 دن کے بعد اللہ نے تورات دے دی تھی. جو وعدہ تھا نا شروع کا کہ 30 دن بعد دے دوں گا، تو تورات تو اللہ نے 30 دن کے بعد دے دی، البتہ مزید 10 دن کا اضافہ فرمایا روزوں میں، اعتکاف میں. بعض نے کہا کہ نہیں، 30 دن کے بعد جب مزید 10 دن شامل ہوئے تو تورات اس وقت نہیں دی، بلکہ 40 دن کے پورا ہونے پر ہی تورات دی گئی ان کو. اور تیسرا قول یہ ہے کہ جب 30 دن پورے ہوئے تو تورات اترنا شروع ہوئی اور 40ویں دن پر پوری ہو گئی. یہ قول سب سے اچھا ہے. 30 دن پہ اترنا شروع ہو گئی اور 40 دن پہ پوری ہو گئی. اب سمجھ گئے؟ اب آ جائیں دوستوں. ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا اور اس کو پورا کیا 10 دنوں سے. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پس انہوں نے پورا کیا اپنے رب کے وعدوں کو، یعنی 40 راتوں کو. وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے، یہ ان کے بھائی تھے نا، یہ بھی پیغمبر تھے، انہوں نے اللہ سے مانگا تھا کہ میرے بھائی کو بھی نبوت دے دے تاکہ یہ میرے معاون بن جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا اخلفنی فی قومی، میرے نائب بن جائیے میری قوم میں. کیا بن جائیے؟ نائب.
اب موسیٰ علیہ السلام نے جانا تھا کوہ طور تورات لینے کے لیے، پیچھے بنی اسرائیل کو روکنا تھا، اور یہ تھے بالکل سرکش ٹیڑھے لوگ، اور ٹیڑھے سے تھوڑا سا ڈنڈا ہٹایا جائے تو پھر بہت بگاڑ پھیلتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تو ان کو کنٹرول کرنا آتا تھا، تو اب وہ پریشان ہو گئے کہ بھئی ان کو کون سنبھالے گا، یہ تو بڑے شرارتی ہے۔ تو ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نہ جائیں، آپ میرے نائب بن جائیں۔ کیا بن جائے؟ نائب بن جائے فی قومی، میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہیے، اصلاح کرتے رہیے، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور مفسدین کے راستے پر مت چلیے گا۔ یعنی یہ اگر کوئی الٹی سیدھی بات کرے بھی نا کہ یہ کرتے یہاں جاتے، آپ نے ان کی نہیں ماننی، تو مفسدین کے باتوں کی اتباع مت کیجیے گا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب آ گئے موسیٰ علیہ السلام لِمِيقَاتِنَا، ہمارے وقت مقرر پہ، جس وقت اللہ نے فرمایا کہ آپ آ جائیے گا، موسیٰ علیہ السلام اس پہ پہنچ گئے۔ جب آ گئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان کے رب نے ان سے ہم کلامی فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہتے ہیں نا، اس لیے کہ براہ راست اللہ سے ہم کلامی فرمائی۔ تو جب اللہ سے ہم کلامی ہوئی تو یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ محبوب کی بات سن کر انسان محبوب کی رؤیت چاہتا ہے۔ محبوب کی جب بات سنتا ہے تو اس کی رؤیت چاہتا ہے، اس لیے کہ بات میں ایک اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے دین اسلام میں شریعت مطہرہ نے نامحرم سے بات چیت کو کیوں منع کیا ہے نا؟ نفس سے بات چیت بھی منع کی کہ بلا ضرورت بات نہ کریں، نہ فون پہ کریں، نہ پردے کے پیچھے سے کریں۔ اور اگر عورت کو ضرورت پڑ جائے تو آپ نے پڑھا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر اجنبی آدمی دروازے پہ آئے اور گھر میں مرد نہ ہو تو مستورات کو چاہیے کہ زوردار آواز سے بات کرے، ہلکی نہیں، نرم نہیں، ایسی آواز ہو کہ جس سے باہر والے کے دل میں کوئی جذبہ پیدا نہ ہو۔ کیوں آئے ہو؟ اس وقت وہ نہیں ہوتے، اسی وقت اس کی ہمت ٹوٹ جائے۔ اور اگر نرمی اور لجاجت کے ساتھ بات ہوئی تو وہ مزید بات کو کیا کرے گا؟ لمبا کرے گا۔ شریعت کے ہر ضابطے میں اتنی بڑی خیر پوشیدہ ہے۔ تو دیکھیں نا، جہاں ہم کلامی ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی آواز سنی تو وہ تو عاشق حقیقی تھے، تو اب تقاضا کیا، قال رب ارنی انظر الیک، کہنے لگے اے میرے رب ارنی، اس کے بعد مفعول محذوف لکھے نیچے، نفس کا، مجھے اپنا آپ دکھا دیجئے، مجھے اپنا آپ دکھا دیجئے، اب تو میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، مجھے، ولکن انظر الی الجبل، بلکہ اس پہاڑ پہ نگاہ ڈال دیں۔ کس پہ؟ اس پہاڑ پہ نگاہ ڈال دیں۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر جمع رہا، کھڑا رہا پہاڑ، تو فَسَوْفَ تَرَانِي، پھر تو آپ بھی مجھے دیکھ سکیں گے۔ سمجھ گئے؟ اب ان کو سمجھانا مقصود تھا کہ میری زیارت ممکن نہیں، تو کہا کہ آپ اس پہاڑ کو دیکھیں، میں ذرا اس پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ نے میری تجلی برداشت کر لی تو آپ بھی کر سکیں گے، بس آپ پہاڑ کو دیکھیں ابھی۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، جب موسیٰ علیہ السلام کے رب نے تجلی ڈالی، اپنی تجلیات ڈالی، لِلْجَبَلِ، پہاڑ پہ، تو جَعَلَهُ دَكَّا، تو کر دیا اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ۔ اتنا بڑا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہوا، جل کر راکھ ہو گیا، ختم۔ ایک تجلی پر دنیا کی سب سے بڑی طاقتور چیز جل کر ختم ہو گئی۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام گر گئے بے ہوش ہو کے، صعقہ، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ وہ گھبرا گئے کہ بھئی یہ تو واقعی اللہ کی ایک تجلی کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو زیارت کیسے ہوگی؟ تو گر گئے موسیٰ علیہ السلام صعقہ، بے ہوش ہو کے۔ فلما افاق، جب ان کو ہوش آیا،
جب ہوش آیا قال کہنے لگے سبحانکا، کیا کہا؟ سبحانکا، پاک ہے تیری ذات، تبت الیکا، میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ مومنین کا ترجمہ ایمان نہیں ہے، یقین ہے۔ ایمان تو نبوت کے پاس سب سے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، سمجھ میں آ گئی؟ میں سب سے پہلا یقین کرنے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ، لکھے تسلی موسیٰ و فضائل موسیٰ، تسلی موسیٰ و فضائل موسیٰ۔ یہ پہاڑ جس پر اللہ کی تجلی پڑی ہے یہ آج بھی موجود ہے دنیا میں۔ اس کا آدھا حصہ وہ ملک شام میں پڑتا ہے، آدھا حصہ جو ہے وہ اسرائیل میں پڑتا ہے، جس پر یہودی قابض ہیں۔ تو جو علماء ملک شام تک جاتے ہیں انہوں نے اس پہاڑ کو دیکھا ہے، اور اب بھی اس کا رنگ بالکل سیاہ ہے، کالا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کا سفر ہوا ہے اور اس کو حضرت نے رسالے میں جمع کیا ہے، کوہ طور کے آس پاس یا اس طرح کوئی وہ ہے نام ہے۔ تو اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ ہم نے وہ پہاڑ دیکھا ہے، اور اس سے ایک پتھر بھی حضرت لائے بالکل سیاہ رنگ کا، اللہ کی تجلیات سے جلے ہوئے پتھر۔ سمجھ گئے؟ قال یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، بے شک ہم نے آپ کو چن لیا، اصطفیتک، آپ کو چن لیا، علی الناس، لوگوں میں سے، برسالاتی، اپنی نبوت کے لیے بھی، و بکلامی، اور اپنے آپ سے ہم کلامی کے لیے بھی، نبوت کے لیے بھی اور ہم کلامی کے لیے بھی۔ فخذ ما آتیتک، پس آپ لے لیجئے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ کیا دینا چاہتے تھے؟ آتیتک، تورات نیچے لکھے، یعنی تورات، جو دینا چاہتا ہوں وہ لے لے، وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جائے شکر گزاروں میں سے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، لکھے ترغیب اطاعت، ترغیب اطاعت، اور ہم نے لکھا ان کے لیے فی الالواح، ان تختیوں میں، الواح کے نیچے لکھیں تورات کی تختیاں۔ تورات جو اتری ہے تو یہ ایسے الگ الگ حصوں میں تھی، الگ الگ حصے، جسے آپ سمجھ لیں قرآن کریم کے پارے ہیں یا سورتیں ہیں۔ اسی طرح تورات الگ الگ تختیوں میں آئی، ایک تختی الگ ہے، دوسری الگ ہے، تیسری الگ ہے، ہر تختی میں الگ حکم تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ تو وہ تختیاں دی گئی، تو اللہ نے فرمایا ہم نے لکھا ان کے لیے ان تختیوں میں، من کل شیء موعظۃ، من کل شیء، نصیحت ہر قسم میں سے۔ موعظۃ کا ترجمہ پہلے کریں گے تو سہولت ہوگی۔ نصیحت ہر قسم میں سے، ہر قسم کی نصیحت ایک تو اس میں سے لکھی، اور وہ تفصیلا لکل شیء، اور وضاحت ہر حکم میں سے۔ وضاحت کس کی؟ ہر حکم میں سے۔ فخذها بقوت، قلنا محذوف نکالیں دوستو، خذها سے پہلے قلنا نکالیں، وقلنا، اور ہم نے کیا کہا؟ خذها بقوت، کہ ان کو پکڑ لیں طاقت سے، مضبوطی سے پکڑ لیں، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور حکم دے اپنی قوم کو، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ وہ لے لے، اختیار کر لے، بِأَحْسَنِهَا، اس کا ترجمہ لکھیں، قوم کو حکم دے کہ وہ اختیار کریں اس کے احکامات میں سے احسن کو، اس کے احکامات میں سے احسن کو۔ احسن کا کیا مطلب؟ آگے لکھیں، یعنی عزیمت پر عمل کریں، یعنی عزیمت پر عمل کریں۔ دو چیزیں ہوتی ہے کسی بھی شریعت میں، ایک ہوتی ہے عزیمت اور ایک ہوتی ہے رخصت۔ رخصت کا مطلب ہوتا ہے اجازت، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ انسان کس پہ عمل کرے؟ عزیمت پر، قربانی والے عمل پر۔ تو اللہ نے فرمایا اپنی قوم سے کہیے کہ وہ اختیار کرے بِأَحْسَنِهَا،
کس طریقے کو؟ عزیمت والے طریقے کو۔ پھر فرمائے سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گے نافرمانوں کے گھر، تم سب کو نافرمانوں کے گھر دیکھا۔ فاسقین کے نیچے لکھے عمالقہ۔ کون؟ عمالقہ۔ یہ ایک نافرمان قوم اس زمانے کی گزری تھی، اور یہ بڑے بڑے جسامت والے لوگ تھے، قوم عمالقہ۔ آگے آئے گا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جا کے قوم عمالقہ سے جہاد کریں، تو اس وقت بنی اسرائیل نے کیا جواب دیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ تو فاسقین سے مراد کون ہے؟ عمالقہ۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، لکھے ترہیب مخالفت، ترہیب تارہا، دو چشمی ہاں جو ہوتی ہے نا، ترہیب مخالفت۔ ترہیب کہتے ہیں ڈرانے کو، ایک ہوتا ہے ترغیب، ترغیب کے معنی شوق دلانا، اور ترہیب کے معنی ڈرانا۔ تو بچے کو کہا جائے سبق یاد کیا تو یہ 100 روپے دیے جائیں گے، یہ ترغیب، اور دوسرا یہ کہ سبق یاد نہیں کیا تو یہ سر پہ بچ جائے گا، یہ کیا ہے؟ ترہیب۔ دونوں سے کم چلانا پڑتا ہے۔ تو اوپر تو ترغیب اطاعت تھی، اب ہے ترہیب مخالفت۔ مخالفت پر اللہ پاک ڈرا رہے ہیں۔ سأصرف عن آیاتی الذین، عن قریب ہم پھیر دیں گے اپنی آیتوں کو، کیا کر دیں گے؟ پھیر دیں گے۔ پھیرنے سے مراد واپس لے لینا، ہم اپنی آیتیں واپس لے لیں گے۔ الذین، ان لوگوں سے، یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، بڑے بنتے ہیں، ناحق تکبر کرتے ہیں۔ کس طرح کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر وہ لوگ دیکھ لے ہر نشانی کو بھی، کس کو؟ ہر نشانی۔ آیتن کے نیچے لکھے تکوینی یا تنزیلی، تکوینی یا تنزیلی۔ بعض چیزیں وہ ہے جو اللہ خاص طور پہ اتارتے ہیں، اور بعض چیزیں وہ ہے جو انسان کی روزمرہ کی زندگی میں شامل ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ مثال کے طور پہ بالکل دھوپ ہے اور اچانک بادل آئے، بارش شروع ہو گئی، ایک مثال دے رہا ہوں، یہ ایک تنزیلی نشانی ہوگی جو نئی نئی اتر رہی ہے سامنے۔ اور ایک تکوینی ہے، کیا مطلب کہ جب رات کو سو رہے تھے تو آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور سوئے تو آنکھیں بند ہو گئی، صبح اٹھے تو پھر آنکھیں کھل گئی، سونے سے پہلے آنکھیں کھلی ہوئی تھی، سونے کے بعد آنکھیں کھل گئی۔ یہ خود بخود جو آٹومیٹک نظام ہے، یہ کیا؟ یہ تکوینی نشانی، اللہ نے اس کو لکھ دیا، اسی ترتیب پہ چل رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لے تو لا يُؤْمِنُوا بِهَا، تب بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اگر یہ لوگ دیکھ لے ہدایت کے راستے کو، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اس کو راستہ نہیں بنائیں گے۔ ہدایت کا راستہ دیکھ بھی لے تب بھی اس کو اپنا راستہ نہیں بنائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر دیکھ لے نافرمانی کے راستے کو، غی کہتے ہیں گمراہی کو، اگر گمراہی کے راستے کو دیکھ لے تو یتخذوہ سبیلا، اس کو راستہ بنا لیں گے، اس کو کیا کریں گے؟ راستہ بنا لیں گے۔ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، لیکن سبب گمراہی، سبب گمراہی ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا ذالک، یہ اس لیے کہ بانہم کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وکانوا عنہا غافلین، اور وہ ہماری نشانیوں سے بے خبر پڑے ہوئے تھے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، لکھے تخویف ڈراوا، اب اللہ ڈرا رہے ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو۔ آخرت کی ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ سب اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، یہ آخرت کی ملاقات ہے۔ تو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، اب ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے،
سارے اعمال. تو برے آدمی کے اعمال کہاں ہوتے ہیں؟ اعمال تو خیر کے ہوتے ہیں نا. اس لیے استاد صاحب کا ترجمہ ہے حبطت اعمالہم، ان کی کارروائیاں ضائع ہو گئی. کیا چیز؟ کارروائیاں. جو ان کی کارروائیاں تھی وہ کیا ہو گئی؟ ضائع ہو گئی. هل یجزون الا ما كانوا یعملون، نہیں دیا جائے گا ان کو بدلہ مگر اسی کا، نہیں دیا جائے گا ان کو بدلہ مگر اسی کا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. ترجمہ سمجھ رہے ہیں؟ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ، لکھے امت اجابت کی دوسری ناشکری. ایک ناشکری تو آ گئی نا کہ جب دریا کے پار اترے تو کیا کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دیں. وہاں تو موسیٰ علیہ السلام نے سنبھالا اور لے آئے. اب ایک دوسری ناشکری. اب ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ آئے نا، یہاں آئے تو ان کو وہ تو تھا کہ پیچھے یہ لوگ گڑبڑ نہ کریں، تو ہارون علیہ السلام کو بنایا کہ آپ بیٹھ جائیں. لیکن ہارون علیہ السلام جتنے نرم تھے موسیٰ علیہ السلام اتنے سخت تھے، مزاج کا فرق تھا، تو وہ ان کے قابو میں تو آنے والے نہیں تھے ہارون علیہ السلام. لہٰذا جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ان کو یقین ہوا کہ جی وہ دور چلے گئے، تو پیچھے ان کے ساتھ ایک شخص تھا جو سامری تھا. آگے تذکرہ آئے گا، سامری جادوگر. کل آئی نا بات، تو اصل سامری کا تذکرہ آ جائے گا. تو وہ سامری جادوگر جو تھا اس نے ان کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تاکہ ان کا عقیدہ خراب ہو جائے، اور ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک عجیب و غریب چیز دکھاؤں گا، تمہارے پاس جتنے زیورات ہیں وہ میرے پاس لے آؤ. بنی اسرائیل انتہائی غریب لوگ تھے، زیورات ان کے پاس ذاتی کچھ بھی نہیں تھے. لیکن ایسا ہوا کہ جب یہ لوگ مصر سے نکل رہے تھے تو کچھ نہ کچھ تو کہانی بنانی تھی کہ کہاں جا رہے ہیں، ہے نا. تو انہوں نے یہ شو کیا کہ ہمیں کسی شادی کی تقریب میں جانا ہے، اور جو فرعون کے لوگ تھے نا ان کے عورتوں سے مستورات عاریتاً لیے کہ بھئی ہم اس کو پہنیں گے، شادی گزار کے رات کا لا کے واپس دے دیں گے. ٹھیک. تو عاریت کے زیورات ان کے ساتھ تھے. یہاں راستے میں سامری نے کیا کیا، ایک بچڑے کا، گائے کے بچے کا ایک پتلا بنایا، اور پھر ان کے وہ زیورات لے کر اس کے منہ میں ڈال دیے، سارے اس کو ڈھال دیا اندر. اب جب وہ زیورات اندر گئے تو اس بچڑے نے پوں پاں کی آواز نکالی. کچھ آپ نے بعض بچوں کے کھلونے دیکھے ہوں گے کہ اس کو ایسے دبائیں تو پوں 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 آواز آتی ہے نا، یا نہیں آتی؟ اب یہ صرف کیا ہے، ایک ہوا بھری ہوئی ہے. اب اس ہوا کو جب بھری ہوئی چیز کو جب آپ دبائیں تو کچھ نہ کچھ مبہم سی آواز تو آئے گی. اب اس آواز کا کوئی سر پیر تو ہے نہیں کہ کیا مطلب ہے، کیا کہا جا رہا ہے. لیکن وہ لوگ تو بالکل ان پڑھ لوگ تھے، جاہل لوگ تھے. بنی اسرائیل ساری زندگی غلامی میں گزری تھی. تو سامری نے کیا کیا، وہ بچڑا بنایا اور اس میں وہ زیورات ڈالے. اس گائے کے بچڑے نے پوں پاں کی آواز نکالی تو کہا دیکھو یہ بے جان بچڑا بھی کچھ بول رہا ہے. معلوم ہوا اس کے پاس بھی کوئی خدائی طاقت ہے یہاں پہ. سمجھ گئے؟ اب یہ قصہ آ رہا ہے آگے دیکھیں. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعدہ، بعدہ کے نیچے لکھیں ذہابہ، بعدہ کے نیچے کیا لکھا؟ ذہابہ، ان کے جانے کے بعد. ان کے جانے کے بعد کیا بنا لیا؟ من حلیہم، من حلیہم. اس کا ترجمہ لکھ کے اپنے مقبوضہ زیورات سے. ذاتی تو نہیں تھے نا، ذاتی تھے، مقبوضہ، اپنے مقبوضہ زیورات سے بنا دیا عجلاً، ایک بچڑے کو. عجلاً کے بعد نکالے الہن، الہن لکھا. بچڑے کو کیا بنا لیا؟ معبود. جسداً لہو، اس بچڑے کا ایک جسم تھا، لہو خوار، اور جس کی آواز تھی. میں نے عرض کیا نا کہ ایک پوں پاں کی آواز نکل رہی تھی. تو ان زیورات سے ایک بچڑے کا جسم بنایا جس کی کیا تھی؟ آواز تھی.
अलम यरो अन्नहु ला युकल्लिमुहुम, लिखें इदखाल इलाही, अभी गुजरा ना। वाक़े के दौरान अल्लाह पाक अपनी तरफ से एक बात फरमा रहे हैं, अलम यरो, क्या वो देख नहीं रहे थे कि अन्नहु ला युकल्लिमुहुम, कि वो बछड़ा न तो उनसे बोल सकता था, वला यहदीहिम सबीला, और न उनकी रहनुमाई कर सकता था किसी रास्ते की, कुछ बोल भी नहीं सकता न कोई रहनुमाई कर सकता है। फिर भी क्या हुआ, इत्तखज़ूहु, इसके बाद महज़ूफ़ निकाले इलाहन, इन्होंने उस बछड़े को माबूद बनाया, वकानु ज़ालिमीना, और ये जुल्म करने वाले थे। उसको क्या बनाया, हाँ, माबूद बना लिया। इत्तखज़ूहु इलाहन निकाले, फिर भी उस बछड़े को माबूद बनाया, वकानु ज़ालिमीना, और ये क्या करने वाले थे, जुल्म। वलम्मा सुक़ित फ़ी ऐदीहिम, वलम्मा सुक़ित फ़ी ऐदीहिम, अब जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ किया, मेहनत की, लेकिन अंदाज़ा हुआ कुछ देर के बाद कि ये तो सिर्फ़ क्या है, चाबी है, और ये चाबी ख़त्म हो गई तो खिलौना रुक गया, तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। तो अब नादिम हुए, शर्मिंदा हो गए। उसको अल्लाह फरमा रहे वलम्मा सुक़ित फ़ी ऐदीहिम, देखिए लफ्ज़ी तर्जुमा ये होगा, और जब उनके हाथ गिरा दिए गए, क्या हो गए। आपने देखा होगा एक आदमी, आजकल मैदान में खेल चल रहा होता है, किसी ने दोनों हाथ उठाए हुए हैं, किसी ने एक हाथ उठाया हुआ है, कोई तालियां बजा रहा है, और पता चला कि आखिरी विकेट उड़ गई, तो ऊपर वाले हाथ क्या हो जाते हैं, ओ, है ना, उठे हुए हाथ नीचे आते हैं निदामत के वक्त। तो इतनी अजीब ताबीर की, वलम्मा सुक़ित फ़ी ऐदीहिम, जब उनके हाथ गिरा दिए गए, ये लफ्ज़ी तर्जुमा है, और असल तर्जुमा ये लिखे, और जब वो नादिम हो गए, जब क्या हो गए, नादिम हो गए, जब नादिम हो गए, वरअउ अन्नहुम क़द ज़ल्लू, और समझ गए कि बेशक वो तो भटक गए, गुमराह हो गए। क़ालू, तो कहने लगे, क़ालू के नीचे लिखे इक़रार जुर्म, इक़रार जुर्म, कहने लगे लइन लम यरहमना रब्बुना, अगर हम पर हमारे रब ने रहम नहीं किया, वयग़फ़िर लना, और हमारी बख्शिश नहीं की, तो लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, तो हम तो हो जाएंगे खसारे वालों में से। समझ में आ गए, हम किस में से हो जाएंगे, खसारे वालों में से। वलम्मा रजा मूसा इला कौमिही, लिखें वाक़या नंबर 6, वाक़या नंबर, मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ गए थे ना कूहे तूर पे, कौम पीछे थी और इन्होंने पीछे ये हरकत की। वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं पता था कि पीछे क्या कहानी हो गई है, लेकिन अल्लाह ने उनको बताया वहाँ कि मूसा आप यहाँ हैं, पीछे आपकी कौम बुत परस्ती में लग गई है, गाय का बछड़ा बनाया है। उनको बेइंतहा गुस्सा आया कि मैं इनके काम बनाना चाहता हूँ, इनके लिए किताब ला रहा हूँ अल्लाह से, और पूरी शरीयत और दीन लेने गया हूँ, और ये लोग पीछे इन हरकतों में पड़े हुए। तो तौरात की तख्तियाँ लेकर आ रहे थे, बहुत गुस्से में भरे हुए। उसका वाक़या है वलम्मा रजा मूसा, लिखे तंबी है मूसा, तंबी है, जब लौटे मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास, गज़बाना, गज़बनाक होके, असिफन गमनाक होके, दोनों का अलग अलग तर्जुमा है। गज़बनाक होके और गुस्सा भी था, गम भी था। क़ाला, कहने लगे, बि'समा खलफ़्तुमूनी मिन बादी, तुम लोगों ने मेरे बाद मेरी बुरी नियाबत की, तुम लोगों ने मेरे बाद मेरी बुरी नियाबत की, तुम जानशीनी का हक़ अदा नहीं कर सके, मेरी बुरी नियाबत की। फिर कहा आजिल तुम अम्र रब्बिकुम, क्यों जल्दी की तुम लोगों ने अपने रब के हुक्म से, क्यों जल्दी की, क्यों जल्दी की तुमने अपने रब के हुक्म से। यानी जब अल्लाह तुम्हें तुम्हारी शरीयत दे रहे थे, मैं लेके आ रहा था,
تو تمہیں کس جلدی کی ضرورت تھی پھر؟ اور اتنا غصہ آیا کہ وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ۔ اب عام ترجمہ یہ ہے، اور بعض تفسیروں نے لکھا بھی ہے، اور لفظی اعتبار سے وہ ترجمہ صحیح ہے کہ وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، اور تختیہ پھینک دی۔ تختیہ کیا کر دی؟ پھینک دی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ عام تختیہ تو نہیں ہے، وہ تو آسمانی کتاب کی لکھی ہوئی ہے، پیغمبر ان کو پھینک نہیں سکتا۔ تو القا کا لفظی ترجمہ ہے پھینکنا، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ روح المعانی کا حوالہ ہے القا ای وضع بعجلۃ، وضع جلدی سے رکھ دینا۔ جیسے ایک آدمی قرآن پکڑا ہوا ہے اور کسی پر غصہ آیا تو اب مارنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ نعوذ باللہ قرآن کو پھینک تو نہیں سکتے، جلدی سے اس کو رکھ دیا۔ سمجھ میں آ گئے؟ تو جلدی سے رکھنے کو تعبیر کیا کس سے؟ القا سے۔ یہ جگہ سمجھ گئے؟ تو وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، جلدی سے رکھ دی تختیہ، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر کو۔ پہلے تو اس کو پکڑا کہ بھئی ذمہ دار آپ کو بنایا تھا، تو استاذ کلاس سے جائے جس کو مانیٹر بنائے تو پہلے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی آپ بتائیں آپ کیا کر رہے تھے، پوچھنا تو ہے۔ تو غصے میں پہلے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑا، یجرہ الیہ، اور اس کو کھینچنے لگے۔ اب یہ کیوں ہوا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ دینی حمیت کے جوش میں، حاشیے پہ لکھیں، دینی حمیت کے جوش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بے قابو ہوئے، اور یہ عمدن نہیں تھا۔ دینی حمیت کے جوش میں موسیٰ علیہ السلام بے قابو ہوئے، اور یہ عمدن، عمد کہتے ہیں جان بوجھ کر، ایسا نہیں تھا۔ قال ابن امہ، قال اس کا فاعل ہارون علیہ السلام ہے۔ ہارون علیہ السلام نے فرمایا ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، بھائی تھے نا آپس میں، اے میرے ماں جائے، ماں جائے، ماں جائے یعنی ماں کے بیٹے۔ یہ شفقت کی بنا پر کہا، ورنہ تو سگے بھائی تھے، ایسا نہیں تھا۔ بعض نے اس لفظ کو لے کر کہا کہ یہ دونوں آپس میں اخیافی بھائی ہیں، یعنی ماں شریک، ایسا نہیں، لیکن بطور شفقت کے، تاکہ ماں کا تذکرہ آئے تو شاید ان کو کچھ غصہ ٹھنڈا ہو جائے، تو کہا اے میرے ماں جائے، ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، بے شک لوگوں نے مجھے کمزور جانا، لوگوں نے مجھے کمزور جانا، وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، میں اکیلا آدمی تھا اور آپ جیسی سختی میرے پاس تھی نہیں، تو اگر میں روک ٹوک کرتا تو یہ تو مجھے مار ڈالتے۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، نہ ہنسا مجھ پر دشمنوں کو۔ دیکھیں، نہ ہنسا بیا، مجھ پر کس کو؟ دشمنوں کو مت ہنسا۔ اس کو دوستو کہتے ہیں شماتۃ الاعداء۔ کیا کہتے ہیں؟ شماتۃ الاعداء، یعنی دشمن کو خوش کرنا۔ یہ بہت بڑی نادانی ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ لوگ اس مدرسے کے طالب علم ہیں، صحیح ہے، کہا بھائی چلو چائے پینے چلتے ہیں ہوٹل پہ، اور جب وہاں گئے تو وہاں دیکھا کہ بھئی ایک دوسرے ادارے کے طلبہ بھی بیٹھے ہوئے، وہاں 5 روپے پر لڑائی ہو گئی کہ کوئی ساتھی 5 روپے کم دے رہا ہے۔ ہاں، اب وہ 5 روپے کیا چیز ہے، لیکن کہا نہیں بھائی میں تو نہیں دے رہا، دوسرے نے کہا، آپس میں لڑ پڑے۔ تو یہ کیفیت دیکھ کر جو وہ دوسرے ادارے کے طلبہ ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا خیال ہے، آپ کو چھڑائیں گے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے یا درود شریف پڑھیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، وہ کیا، وہ خوش ہوں گے، ہنسیں گے، وہ کہیں گے او ہو دیکھو 5 روپے پہ لڑ رہے ہیں یہ لوگ۔ تو بعض دفعہ آپس کی لڑائی سے دشمن خوش ہوتا ہے، ارے بھائی آپ کا مسئلہ ہے، آ کے اندر پھر لڑو۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو کبھی اس چیز کو اہمیت مت دیں۔ یا بعض دفعہ کیا ہے، سگے بھائی آپس میں کسی موقع پہ لڑ پڑے تو کیا ہوگا، باقی لوگ خوش ہوں گے کہ چلو بھائی بہت اچھا ہے، ظاہری کہیں گے کہ نہیں یہ نہیں کرو یار، نہیں کرو نہیں کرو، اندر جو ہے سیر و خون بڑھ رہا ہوتا ہے کہ کتنا زبردست ہو گیا۔
تو کبھی دشمن کو خوشی کا موقع مت دیں. آپس کی لڑائی ہے، گھر آ جاؤ اور پھر جو کر سکنا ہے کر لو. وہاں نہیں کرو. کہ مجھ پر دشمنوں کو مت ہنسا، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ شمار مت کر. یعنی یہ مت سمجھنا کہ میں ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، نہیں، مجھے ان ظالم قوم کے ساتھ شمار مت کیجیے گا. اب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کا تو قصور نہیں ہے، نگران کا قصور نہیں ہے. قال رب اغفر لی، لکھیں استغفار موسیٰ، استغفار موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب اغفر لی ولی اخی، مجھے بھی بخش دے، میرے بھائی کو بھی بخش دے. وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں داخل کر دیجئے فی رحمتک، اپنی خاص رحمت میں، خاص رحمت میں ہمیں داخل کر دیں. وانت ارحم الراحمین، اور آپ ہی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. ان الذین اتخذوا العجل، لکھیں گوسالہ پرستی کا انجام. گوسالہ وہی بچڑا، اس کو کہتے ہیں گوسالہ پرستی. جو بچڑے کی عبادت کی اس کو کہتے ہیں گوسالہ پرستی، گاف سے. اس گوسالہ پرستی کا انجام اب کیا ہوا؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ شرک کے مرتکب تو ہوئے، ہے نا، شرک کیا، لیکن فوراً پھر کیا کیا؟ اللہ سے توبہ بھی کی. اوپر نا فوراً کہا کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں. اب یہ کہ یہ تو اس آخری امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ کو صرف ہاتھ اٹھانے سے جوڑ دیا ہے. یہ ہاتھ اٹھائے معاف ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے تو توبے کے لیے اللہ کے اپنے ضابطے اترتے تھے کہ توبہ ہے لیکن یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. اب ان کی توبہ قبول تو اللہ نے فرمائی، لیکن اس کی ایک ترتیب تھی کہ کیسے یہ توبہ قبول ہوگی. دیکھیں ان الذین اتخذوا العجل، بے شک جنہوں نے بنایا تھا العجل، بچڑے کو، کیا نکالیں گے؟ الہن، معبود بنایا تھا. فرمایا سینالہم غضب من ربہم، عن قریب وہ پائیں گے اپنے رب کے غضب کو، غصے کو. وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں ذلت کو پائیں گے. وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں المفترین، گڑھنے والوں کو. کیا کرنے والوں کو؟ گڑھنے والے، جو اپنی طرف سے چیزیں بنا لیتے ہیں ان کو یہی بدلہ دیں گے. والذین عملوا السیئات، لکھے بشارت برائے تائبین، بشارت برائے تائبین توبہ کرنے والے، ان کو خوشخبری ہو رہی. والذین عملوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے لیکن ثم تابوا من بعدها، اور پھر اس کے بعد کیا کر لی؟ توبہ کری. اب حاشیے پہ لکھیں کہ توبہ والے گروہ دو طرح کے تھے. جنہوں نے توبہ کی نا وہ کتنی طرح کے تھے؟ دو طرح کے تھے. بعض کی توبہ تو قتل سے قبول ہوئی اور بعض کی صرف زبان سے توبہ قبول ہو گئی. وہ سورہ بقرہ میں شاید آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا نا کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل کرو تو توبہ ملے گی، ہے نا. تو جب قتل شروع ہوا تو 70,000 ایک دن میں قتل ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رحم فرما دے، یہ تو سب ختم ہو جائیں گے. تو پھر اللہ نے معافی دے دی. تو بعض کی توبہ قتل سے قبول ہوئی اور بعض کی صرف زبان سے ہی قبول ہو. تو اللہ نے فرمایا جنہوں نے برے کام کیے ثم تابوا من بعدها، اور پھر اس کے بعد توبہ کر لی، وآمنوا، اور پکا ایمان لے آئے. ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب من بعدها ای بعد توبتها، توبہ کے بعد تمہارا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. ولما سکت عن موسیٰ الغضب، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، سکتا ٹھنڈا ہوا یا تھم گیا، دونوں ترجمے صحیح ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اخذ الالواح، تو اب تختیاں اٹھائی، جو رکھ دی تھی نا اس کو دوبارہ اٹھایا. وفی نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم يرهبون، نسختها کا ترجمہ لکھے مضامین.
اور ان کے مضامین میں تورات کے مضامین میں ہدن کے نیچے لکھے للکل، ہدایت تھی کس کے لیے؟ ہاں، سب کے لیے ہدایت تھی، سب کے لیے، اور رحمت تھی ان لوگوں کے حق میں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یرہبون، ڈرتے ہیں۔ ہدایت تو سب کے لیے تھی، لیکن رحمت خاص کن کے لیے تھی؟ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ، لکھیں واقعہ نمبر 7، واقعہ نمبر 7۔ واختارا، اور منتخب کیا، چن لیا، منتخب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 افراد کو، لمیقاتنا، ہمارے وقت مقرر کے لیے۔ ہمارے وقت، اصل میں اتنے سرکش تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تورات لے کر، تو کہنے لگے کہ جی یہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ واقعی وہاں سے ملی؟ ہو سکتا ہے آپ یہاں ذرا آگے گئے ہوں اور یہاں خود بنا کے لے آئیں، ہم تو نہیں مان رہے۔ یہ حالت تھی بنی اسرائیل۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کیا حل ہے اس کا؟ تو کہا حل یہ کہ آپ ہمیں ساتھ لے جائیں جہاں آپ گئے تھے، کوہ طور پہ، اور وہاں ہمارے سامنے پھر اگر اس طرح بات چیت ہو جائے تو پھر جو ہے ہم مان لیں گے، آسان سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کو لے کر آپ فلاں وقت پہ آ جائیں۔ 70 لوگ منتخب ہوئے جو ان کے بڑے سردار تھے، سب کو تو نہیں لے جا سکتے تھے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے اور وہاں جب اللہ نے ہم کلامی فرمائی، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو سمجھ نہیں آ رہا کہ آواز یہاں سے آ رہی، یہاں سے آ رہی ہے، یہ ہم کیسے یقین کریں کہ یہ واقعی اللہ پاک ہم کلام ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو کہا اب تو حل یہ کہ اللہ پاک آمنے سامنے ہو، پھر ہم مانیں گے۔ تو حد سے نکل رہے تھے تو اللہ نے فرمایا فلما اخذتهم الرجفہ، ایک زلزلہ آیا اور سب آخرت سدھار گئے، سب ہلاک ہو گئے۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، سمجھ میں آئے؟ جب ان کو پکڑ لیا زلزلے نے کیوں پکڑا؟ ہاں، وہ حد سے نکل رہے تھے نا اپنے مطالبوں میں۔ جب زلزلے نے پکڑا تو قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، لکھیں درخواست موسیٰ۔ اب یہ ہلاک تو ہو گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بیچارے پریشان ہو گئے کہ اللہ یہ تو میرے لیے مسئلہ بن گیا، آپ نے تو ہلاک کر دیا، اب میں واپس کیا جواب دوں گا لوگوں کو؟ وہ کہیں گے کہ تم نے جا کے مار دیا ہے ہمارے لوگوں کو۔ تو اب اگر اے اللہ آپ چاہتے تو ان کو وہیں پہ مار دیتے ان کے سامنے، تو مجھ پہ نام نہیں آتا، وہیں پہ مار دیں، اور یا پھر یہ تھا کہ میں بھی آپ کے پاس آ جاؤں دنیا سے تو بات ختم ہو جائے گی۔ تو اپنی اس پریشانی کا اظہار کیا کہ اللہ ابھی ان کو زندہ کر دیں، پھر بعد میں آپ جو چاہیں ان کے ساتھ فرما لیں، لیکن ابھی نہ کریں ورنہ میرے لیے مسئلہ ہے۔ قال رب، لکھا درخواست موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب لو شئت اہلکتہم من قبل، اگر آپ چاہتے تو ان کو ہلاک کر لیتے، من قبل، اس سے پہلے، وإیایا، اور مجھ کو بھی، پھر فرمایا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اے اللہ کیا آپ ہمیں ہلاک کرتے ہیں اس فعل کی وجہ سے جو ہم میں سے بیوقوفوں نے کیا؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ، یعنی ہم میں سے بیوقوفوں نے، یہ تو بیوقوف لوگ تھے 70، غلط مطالبہ کر دیا، تو اللہ ان کی وجہ سے ہمیں تو ہلاک نہ فرمائے۔ سمجھ میں آ گئی؟ آپ بات سمجھے دوستو؟ یعنی ان کی وجہ سے ہم سب صحیح لوگ بھی پھنس جائیں گے۔ یہ پاکستان میں بہت بڑے مشہور عالم گزرے ہیں، اب انتقال ہوا حال ہی میں، حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، پشاور میں بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر تھے، طلبہ ان سے تفسیر پڑھنے علماء جاتے تھے۔ تو انہوں نے تفسیر پڑھی تھی حضرت
مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ سے، جو بہت شیخ التفسیر تھے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیر پڑھانے کا اپنا خاص انداز تھا، اور دارالعلوم دیوبند سے جو علماء فارغ ہوتے تھے اور پاکستان آتے تھے یہاں کے، تو شرط تھی کہ وہاں جا کے حضرت لاہوری سے تفسیر پڑھیں گے تو سند ملے گی، یعنی اتنا بڑا علمی مقام تھا۔ تو ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم تفسیر پڑھنے آئے حضرت لاہوری کے پاس، تو دوران تفسیر ایک دن کیا ہوا کہ ایک جگہ پر استاذ نے کوئی بات کی حضرت لاہوری نے، اور ایک طالب علم نے اس پہ کھڑے ہو کر کوئی ایسا سوال کیا جو اس مجلس کے اور استاذ کے شایان نشان نہیں تھا، ہوتا ہے نا نامناسب سوال تھا، بے مقصد۔ تو حضرت لاہوری غصہ ہو گئے، ہوتے نہیں تھے لیکن غصہ ہو گئے، اور تفسیر بند کی اور فرمایا کہ اب آج کے بعد نہیں پڑھاؤں گا، تفسیر نہیں پڑھاؤں گا، جس نے واپس جانا ہے چلا جائے، کچھ بھی ہو جائے، اس سال میں تفسیر نہیں پڑھاؤں گا۔ اس ایک طالب علم نے سب کا کھانا خراب کر دیا، اب سب پریشان ہو گئے، اب کوئی کہاں سے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہوا ہے، سب رمضان کا مہینہ تھا، اور حضرت لاہوری جو ہے غصے میں چلے گئے اپنے کمرے میں، طلبہ پریشان ہو گئے۔ تو ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب فرماتے اللہ نے میرے ذہن میں یہ آیت ڈال دی، تفسیر کی بڑی برکات ہے دوستو۔ تو کہا میں نے ایک کاغذ پر یہ آیت لکھی، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کہ حضرت ہم میں سے بیوقوفوں نے جو حرکت کی اس کی وجہ سے ہم سب کو تو ہلاک نہ فرمائیں۔ پرچی بھیجی، پھر حضرت آئے، پھر سبق شروع ہوا، سمجھ گئے؟ تو اس کو نوٹ کریں دوستو۔ ان ہی الا فتنتک، یہ تو محض آپ کی آزمائش ہے موسیٰ علیہ السلام پر، یہ تو آپ کی آزمائش ہے۔ تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، آپ جسے چاہے اپنی آزمائش کے ذریعے سے گمراہ کر دے۔ بہا کی ہا ضمیر کے نیچے لکھیں آزمائش، اس آزمائش سے آپ جس کو چاہے گمراہ کر دے، وتہدی من تشاء، جسے چاہے ہدایت دے دے۔ انت ولینا، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں۔ فاغفر لنا وارحمنا، ہمیں بخش دیجئے، ہم پہ رحم فرمائیے۔ وانت خیر الغافرین، آپ ہی سب سے بہترین بخشنے والے ہیں۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، لکھ دیجئے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں حسنۃ، رحمت کاملہ۔ کیا لکھ دیجئے؟ رحمت کامل، اس دنیا کی زندگی میں بھی ہمارے لیے رحمت کاملہ لکھ دیجئے۔ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک، اور آخرت میں ہم آپ ہی کی طرف رہنمائی چاہتے ہیں، آخرت میں ہم آپ کی طرف رہنمائی چاہتے ہیں۔ قالا، لکھے اجابت درخواست، اجابت اللہ نے آپ کی درخواست کو قبول فرمایا۔ فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب جسے میں چاہوں گا پہنچاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا میرا جو عذاب ہے میں جسے چاہوں گا پہنچاؤں گا۔ ورحمتی وسعت کل شیء، رحمتی کے نیچے لکھے رحمت عامہ، اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ شیء کے نیچے لکھے فی الدنیا، اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، کہاں پہ؟ دنیا کے اندر۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، لکھیں مستحقین رحمت کاملہ کے اوصاف، مستحقین رحمت کاملہ کے اوصاف، جن کو اللہ کی کامل رحمت پہنچے گی وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا، یقیناً میں لکھوں گا اس رحمت کو، ہاں ضمیر رحمت کی طرف، یقیناً میں لکھ دوں گا اس رحمت کو، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان کے حق میں جو تقوی والی زندگی گزاریں گے۔ کون سی زندگی؟ تقوی والی زندگی۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ایک ترجمہ جو کیا کریں گے، یا ترجمہ یہ کہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اپنی نفس کی صفائی کریں گے،
نفس کی صفائی کریں گے. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری سب آیتوں پر، آیاتنا کے نیچے لکھے سب آیتوں پر، اور جو ہماری سب آیتوں پر کیا کریں گے؟ ایمان رکھیں گے. یہ سمجھ میں آ گیا دوستوں؟ سمجھ گئے؟ الذین یتبعون الرسول، الذین سے پہلے ہم محذوف نکالیں، مبتدا، ہم مبتدا محذوف نکالیں. اب یہ جن کا تذکرہ ہوا نا، ان کی نشانیاں کیا ہے؟ فرمایا الذین یتبعون، لکھے جملہ معترضہ، جملہ معترضہ. اچھا، یہاں دو باتیں سمجھ لیں دوستوں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو الذین سے جو بات شروع ہو رہی ہے، الذین یتبعون الرسول، حاشیے پہ لکھیں اس میں حضور علیہ السلام کے زمانے کے اہل کتاب کو تنبیہ کی گئی. کن کو تنبیہ کی گئی؟ حضور کے زمانے کے اہل کتاب کو تنبیہ کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو رحمت کاملہ کی دعا مانگی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو رحمت کاملہ کی دعا مانگی تھی، اور اللہ نے رحمت خاصہ کے مستحقین کے جو اوصاف بیان کیے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کس کی مانگی؟ رحمت کاملہ کی. اور اللہ نے اوصاف کن کے بیان کیے؟ رحمت خاصہ کے مستحقین کے جو اوصاف بیان کیے، وہ اوصاف حضور کی امت میں ہے. وہ اوصاف کس میں؟ تو اس آیت سے دوستو تنبیہ ہو رہی ہے حضور کے زمانے کے اہل کتاب کو کہ تمہارے پیغمبر نے جو دعا مانگی تھی اور اللہ نے جو اوصاف ذکر کیے تھے، وہ سارے کس میں پائے جا رہے ہیں؟ اس امت کے اندر پائے جا رہے ہیں. سمجھ گئے؟ ایک بات ختم. دوسری بات، آپ نے الذین یتبعون کے نیچے کیا لکھا؟ ہاں، جملہ معترضہ. اب حاشیے پہ لکھیں اس جملہ معترضہ میں 3 قسم کے مضامین ہیں. کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے. نمبر 1 ترغیب اہل کتاب، ترغیب اہل کتاب. نمبر 2 عموم بعثت خاتم الانبیاء، عموم بعثت خاتم الانبیاء. وہ آگے آئے گا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آگے آ رہا ہے نا، وہ یہی مضمون ہوگا. نمبر 3 مدح مؤمنین اہل کتاب، مدح مؤمنین اہل، آگے آئے گا ومن قوم موسیٰ امتن. سمجھ گئے؟ یہ کتنے مضامین ہو گئے؟ 3. اب آپ غور کریں گے اس جملہ معترضہ میں یہ تینوں مضامین آ رہے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے؟ اب ترجمہ دیکھیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اتباع کرتے ہیں اس پیغمبر اور نبی کی، اس پیغمبر اور نبی کی، الامیہ جو کہ نبی امی ہے. جو کیا ہے؟ نبی امی ہے. حضور علیہ السلام کو نبی امی کیوں کہا گیا؟ اس میں بہت خیال کریں. اگر امی کا لفظ عام انسان کے لیے بولا جائے تو اس کے معنی ہیں ان پڑھ کے، جاہل کے. لیکن حضور علیہ السلام کے لیے امی بولنا یہ آپ کی شان ہے. کیوں؟ آپ کو جب امی بولا جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اس کائنات میں کسی انسان سے علم حاصل نہیں کیا. آپ کا علم براہ راست کہاں سے تھا؟ اللہ کے ہاں سے. تو اس دنیا کے انسان سے علم کی نفی ہے، اس وجہ سے آپ کو امی کہا گیا. آپ کا علم براہ راست اللہ پاک سے. دیکھیں وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس پیغمبر اور نبی امی کی، الذی یجدونہ مکتوبا، جن کے نام کو وہ لکھا ہوا پاتے تھے، عندہم اپنے پاس، تورات میں بھی انجیل میں بھی. حضور کا تذکرہ
یجدونہو، یہ لوگ پاتے تھے، کون لوگ؟ اہل کتاب، اس نام کو لکھا ہوا پاتے تھے عندہم، اپنے پاس، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، یأمرہم بالمعروف، لکھے فرائض خاتم الانبیاء، فرائض خاتم الانبیاء۔ اس نبی امی کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہے؟ وہ حکم دیتے ہیں نیکیوں کا اور منع کرتے ہیں برائیوں سے، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، کیا ترجمہ ہوگا؟ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، حلال بیان کرتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کی حلت بیان کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پاکیزہ چیزوں کی حلت کو بیان کرتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزوں کی حرمت کو بیان کرتے ہیں، ناپاک چیزوں کی۔ وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور ان سے ان کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، اور ان سے ان کے بوجھ کو۔ وَالْأَغْلَالَ، اور طوق، بوجھ کمر پہ ہوتا ہے، طوق گلے میں ہوتا ہے، تو آخری پیغمبر نے آ کر لوگوں سے بوجھ بھی ہٹایا، طوق بھی ہٹا دیا۔ بین القوسین لکھیں اسی کے ساتھ، طوق کے ساتھ، یعنی مشکل احکام، یعنی سابقہ امتوں کے احکامات مشکل تھے، حضور کی برکت سے اللہ نے وہ سارے مشکل احکامات کیا کیے؟ اٹھا لیے، سمجھ گئے؟ تو وہ ہٹاتے ہیں ان سے بوجھ، اور وہ طوق التی کانت علیہم، جس میں وہ پڑے ہوئے تھے، سمجھ گئے؟ فالذین آمنوا بہ، لکھیں فرائض امت۔ اب امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرائض امت۔ فالذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان لائے اس پیغمبر پہ، وعزروہ، اور ان کی مدد کی، ونصروہ، اور ان کی اعانت کی، پیغمبر پر ایمان بھی لائے، مدد کی، اعانت کی، واتبعوا النور، اور اتباع کی اس نور کی۔ امت نے کیا کی؟ اس نور کی اتباع کی، الذی انزل معہ، جو اس پیغمبر کے ساتھ اتارا گیا۔ تو حضور علیہ السلام پر کیا اتارا گیا؟ کتاب۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم نے جہاں نور کہا تو اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ تو ان لوگوں نے اس نور کی اتباع کی جو پیغمبر پہ اتاری گئی۔ اولئک هم المفلحون، لکھیں انجام اتباع، یہی لوگ کامیاب ہے، یہی لوگ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ قل یا ایھا الناس، لکھے مضمون ثانی برائے عام مکلفین و عموم بعثت خاتم الانبیاء، مضمون ثانی برائے عام مکلفین و عموم بعثت خاتم الانبیاء، سمجھ گئے؟ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، جمیعاً، سب کے لیے۔ پیغمبر کی نبوت عامہ ہے، قیامت تک کے انسان کے لیے، سمجھ گئے؟ میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کے لیے۔ الذی، اس اللہ کا رسول، یہ الذی جو ہے، یہ صفت کس کی بنے گا؟ لفظ اللہ کی، سمجھ گئے؟ اس اللہ کا رسول ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کی بادشاہت آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اسی کے، یحیی، وہ زندہ بھی کرتا ہے، ویمیت، وہ موت بھی دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ، لکھیں اصول کامیابی، اصول فآمنوا باللہ ورسولہ،
پس تم ایمان لاؤ اللہ پہ اور وہ رسول ہی اور اس کے اس رسول پر النبی الامی جو کہ نبی امی ہے، الذی یؤمن باللہ۔ اب یہ جو الذی آ رہا ہے نا، یہ صفت کس کی ہے؟ نبی امی کی، یہ اس کی صفت ہے۔ وہ نبی امی جو کہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر، وکلماتہ اور اللہ کے احکامات پر۔ کلماتہ کا کیا ترجمہ لکھا؟ احکامات پر۔ واتبعوہ تم اسی کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ ومن قوم موسیٰ مضمون ثالث، بات آئی تھی نا کہ 3 مضمون ہیں جملہ معترضہ میں۔ مضمون ثالث مدح مومنین اہل کتاب۔ ومن قوم موسیٰ امۃ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسی ہے، امتن کا ترجمہ لکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک جماعت ایسی ہے، یہدون بالحق، جو ہدایت حاصل کرتی ہے حق کے ساتھ۔ حق کے نیچے لکھے دین اسلام۔ ہدایت حاصل کرتی ہے کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور اسی حق کے ساتھ انصاف کرتی ہے۔ حق کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ انصاف کرتی ہے۔ یعدلون کے نیچے لکھے فی المعاملات، معاملات کے اندر، سمجھ گئے؟ اب یعدلون پر حاشیہ ڈال کے کنارے پہ لکھے یہاں جملہ معترضہ ختم ہوا جس میں 3 مضامین کا بیان ہوا۔ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، لکھے واقعہ نمبر 8۔ پیچھے بات آئی تھی نا کتنے واقعے آئیں گے؟ 8۔ واقعہ نمبر 8 نعم بنی اسرائیل۔ نعم، نعم نعمتن کی جمع ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ نے جو نعمتیں فرمائی نا، نعم، اس کا تذکرہ ہے، غور کریں۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، قطعناہم ہم نے تقسیم کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ہم نے تقسیم کر دیا کن کو؟ بنی اسرائیل کو۔ اب یہ جا رہے تھے نا، اب اتنے بڑے مجمع کو ساتھ لے جانا مسئلہ ہے۔ سمجھدار امیر کیا ہوتا ہے کہ بڑی جماعت کے پھر حصے بنا لیتا ہے اور ہر حصے پر ایک ذمہ دار طے کر لیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کے حصے بنائے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تقسیم کیا ان کو 12 خاندانوں میں۔ اسباطن کا ترجمہ لکھ کے خاندان، اور اممن کا ترجمہ لکھ کے جو مستقل جماعتیں تھیں، مستقل۔ ہم نے ان کو تقسیم کر دیا 12 خاندانوں میں جو مستقل جماعتیں تھیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو۔ کب وحی کی؟ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا۔ ایسے تھے جیسے قصوروار ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اب راستے میں پانی کی حاجت ہوئی کہ آپ پانی کا انتظام کریں، ہمارے لیے کریں۔ جیسے سارے وہ ہے، کیا ہے، خواص لوگ ہیں۔ اذ استسقاہ قومہ، نیچے لکھے میدان تیہ میں، میدان تیہ، تا یا ہا۔ اب جہاں پانی کی حاجت پڑی تو اللہ فرما رہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی۔ کب؟ جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا۔ اذ استسقاہ قومہ، ہم نے کیا وحی کی؟ ان اضرب بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مار دیں۔ لاٹھی کس پہ مار دیں؟ پتھر پہ۔ فانبجست، پھوٹ پڑے، پھوٹ پڑے اس پتھر سے 12 عینا، 12 چشمے۔ اور یہ لوگ بھی کتنے تھے؟ 12 جمع۔ اتنا انتظام، ایسے ان کے لیے VIP کام ہو رہے ہیں، ان کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، اور ہر جماعت جانتی تھی اپنے گھاٹ کو۔ مشرب، گھاٹ، پانی پینے کی جگہ۔ اب ایک تو یہ ہے نا، اگر 12 نہیں ہوتے 10 ہوتے تو بھی لڑائی تھی۔ جب 12 ہے تو پھر یہ والا میرا اور یہ میرا، اس پہ لڑائی۔ تو اللہ نے یہ سمجھ دی کہ ہر ایک کو پتہ تھا کہ یہ میرا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، وہ لڑائی بھی ختم۔ ہر ایک اپنے پینے کی جگہ کو جانتا تھا۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا ان پر۔ کیا کیا؟
سایہ کیا ان پر الغمامہ بادلوں کا، دھوپ سے بچ گئے۔ وانزلنا علیہم المن والسلویٰ، ہم نے اتارا ان پہ من و سلویٰ۔ من کہتے ہیں ترنجبین کو، ترنجبین یہ حلوہ قسم کا ایک پھل تھا، حلوہ سویٹ ڈش تھی ان کی ترنجبین، اور سلویٰ کہتے ہیں بٹیر، تیار بٹیر اور حلوے کھائے انہوں نے اوپر سے، تو ان پہ من و سلویٰ اتارا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، قلنا محذوف نکالیں، ہم نے کہا کہ کھاؤ جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے، جو پاکیزہ رزق دیا اس کو کھاتے رہو۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ فرما رہے ہیں، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے۔ کیا کرنے والے تھے؟ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے، اس لیے کہ ان کو منع کیا تھا کہ اس کا ذخیرہ مت کرنا، یہ بٹیر اور حلوہ جو ہے اس کو بس کھاتے رہنا، اگلے وقت کے لیے تازہ آئے گا، لیکن ان کو لگا کہ شاید نہیں آئیں، تو خیموں میں لے جا کے اس کو محفوظ کر دیا۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ، لیکن نقم بنی اسرائیل، وہ تھا نعم، یہ ہے نقم، نقم کہتے ہیں نافرمانی کو۔ اللہ کی اتنی نعمتوں کے بعد چاہیے تھا کہ سر جھکا کے رکھتے، لیکن نافرمان تھے۔ جب ان سے کہا گیا کہ اسکنوا هذه القریہ، کہ اسی بستی میں رہو، قریہ کے نیچے لکھے بیت المقدس، بیت المقدس، اللہ نے فرمایا بیت المقدس میں رہو، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ یہاں جہاں سے چاہو، کھلا علاقہ ہے، جو پھل توڑنا ہے، جو سبزی توڑنی ہے، جو کھانا ہے کھاؤ۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، ہاں اتنا کرو کہ اپنی زبان سے کہنا حِطَّةٌ، حِطَّةٌ، حِطَّةٌ آپ نے پڑھا سورہ بقرہ میں، توبہ، اس کے معنی کس کے؟ توبہ، زبان سے کہتے رہو کہ ہماری توبہ ہے، توبہ ہے، لیکن ان بدماشوں نے کیا کہا تھا؟ حِنْطَةٌ فِي شَعِيرَةٍ، حِنْطَةٌ فِي شَعِيرَةٍ، اور وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اللہ نے فرمایا داخل ہو جانا اس دروازے میں سجدہ، جھکے جھکے، جھک کر داخل ہونا، لیکن یہ لوگ جان بوجھ کر اپنی سرینے گھسیٹتے ہوئے گئے، اس کی خلاف ورزی۔ تو اللہ نے فرمایا اس طرح کر لو، نغفر لکم خطیاتکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، سنزید المحسنین، اور ہم اضافہ کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کے لیے، یعنی جو مان کر چلتا ہے اس کی نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن ہوا سارا کا سارا الٹ، فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، تبدیل کر دیا ان میں سے ظلم کرنے والوں نے، کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا قولا، اس بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس کے غیر سے جو ان سے کہا گیا، ان سے کہا گیا تھا کہ حِطَّةٌ کہنا، اور یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ حِنْطَةٌ، تو تبدیل کر دیا قولاً، اس بات کو، غیر الذی، اس کے غیر سے جو ان سے کہا گیا، لہذا فارسلنا علیہم رجزا من السماء، ہم نے بھیج دیا ان پر عذاب، رجزن کا ترجمہ لکھ کے عذاب یعنی طاعون، طاعون کی بیماری، بھیج دیا ان پر عذاب من السماء، آسمان سے، بما کانوا یظلمون، بسبب اس ظلم کے جو وہ کر رہے تھے، جو ظلم وہ کر رہے تھے اس کی وجہ سے ہم نے آسمان سے ان پر عذاب بھیج دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔